چوتھا حصہ، پہلی پکار۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اے محمد، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ محسن انسانیت کی خانہ نشینی۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دیتے رہے، پھر اللہ کا حکم ہوا آپ کسی سے ڈرے نہیں، کھل کر دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا، ہر وقت گھر میں ہی رہتے، سوچا کرتے کیا کریں، خاندان والوں کو کس طرح سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں پھیل گئی، ہر طرف چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو گھبرائیں، کہیں محمد بیمار تو نہیں پڑ گئے، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ وہ سب آپ کے پاس آئیں، بولی پیارے محمد کیا حال ہے، خیریت تو ہے، گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوچھتے ہیں، کیا اس طرح وہ خدا کو بھی راضی کر لیں گے؟ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں۔ سوچتا رہتا ہوں کیا کروں، دل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے نصیحت کی کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ آپ نے چٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا، حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا۔ خود آپ بھی جانتے تھے وہ آپ کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے، مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے میں شریک ہوئے، ان میں آپ کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے، اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ سوچ رہے تھے لوگ کھا پی چکے تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا محمد یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی ہیں، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ اور ہاں یہ بھی یاد رہے سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دے، یہ ان کو گوارا ہے۔ پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی نے چاہا کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا، لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا یہ تو باخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے ان کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے، اگر حوالے کر دو گے ذلیل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہوں گے، اور حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، وہ بھی موجود تھی، یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھی اور بولی میرے بھائی تیرے دیدے کا پانی کہاں مر گیا، بھتیجے کی مخالفت کرتا ہے
اور اس میں اس طرح اندھا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب نے زور کا قہقہ لگایا اور کہا، تمہارا کیا بڑی بھی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھ رہی؟ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چیوٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب نے کہا، یہ کیسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو؟ جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب بولا، بھائیو چلو یہاں سے بھاگ چلو، اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ سب اٹھ کر چل دیے۔ آپ دل کے بعد دل ہی میں لیے رہ گئے۔ آپ نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا، دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم، میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے خاص طور سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ویسے تو میں سارے انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو اور اٹھا دیے جاؤ گے جس طرح نیند سے اٹھ جاتے ہو، اور جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ۔ سن لو، عرب میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھیں؟ یہ باتیں کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا، کس نے آپ کی پکار پر کان دھرا اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہر ایک کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ کچھ لوگ تو حیرت سے آپ کا منہ تک رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان ننھی ننھی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے، پر وقت پڑے گا کوئی تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے۔ خاموش فضا قہقہوں سے گونج اٹھی۔ لوگ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب کیا کرو گے؟ خربوزے نے خربوزے کا رنگ پکڑ لیا۔ ابھی تک تو بھتیجے کا ہی مسئلہ تھا، اب تمہارے بیٹے کو بھی وہی جنون ہو گیا۔ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی آپ مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔